جی بہت شکریہ عارفہ. میرا خیال ہے کہ آپ جو حراست میں کیا جانا جی والا تشدد ہے یا ریاستی تشدد ہے اس میں جو فزیکل ٹارچر ہے اس پر تو گفتگو ہوتی ہے، سائیکولوجیکل پر نہ جانے کیوں نظریں ہم چراتے ہیں. حالانکہ پاکستان نے ایک بڑا پروگریسو لیجسلیشن کیا 2022 میں. 2010 میں غالباً جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر سائن کرنے کے بعد 2022 میں ہم نے یہ قانون سازی کی، اور وہ اچھی قانون سازی ہے لیکن اس میں نفسیاتی تشدد کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ہماری جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ جو آپشنل پروٹوکول ہے کنونشن اگینسٹ ٹارچر کا، پاکستان اس کو بھی ریٹیفائی کرے، اور نفسیاتی تشدد یا ذہنی تشدد جیسے آپ نے فرمایا اس کی علیحدہ سے جو اس کی یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے اور اسے ہائی لائٹ کیا جائے اور سمجھا جائے کہ وہ تشدد کی ایک بدترین شکل ہے. جیسے آپ کسی کو جسمانی تشدد کا جب نشانہ بناتے ہیں اور جب وہ تشدد ختم ہو جاتا ہے اور اس فرد کے جو زخم ہیں جسم پر لگنے والے بدنی زخم جب ہیل بھی ہو جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، تو بھی اس کے ذہن پر جو لگنے والے زخم ہیں جو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس کا وہ فرد سامنا کرتا ہے وہ تو نہیں کبھی بھی مندمل ہوتے. مگر ساتھ ساتھ اور بھی اس کی شکلیں ہیں. مطلب اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے بھی شواہد ملے ہیں کہ جب آپ ان تفتیشی مراکز کا دورہ کریں یا ان کا تجزیہ کریں یا وکٹم سے گفتگو کریں یا جو لوگ ان تفتیشی مراکز کے کی اہلکار ہیں ان سے گفتگو کریں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اگر فزیکلی کسی کو یعنی جسمانی تشدد کا نشانہ نہیں بھی بنا رہے تو وہ موک قسم کی موت کی سزا اس کو دکھاتے ہیں، لے جاتے ہیں کہ جی بس اب تمہیں مارنے والے ہیں. اسی طرح اور اس طرح کی بہت سی حارث صاحب اس صورتحال ہے. میں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جیسے obviously پولیس کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے کہ کئی دفعے ہم نے واقعات سنے، آپ لوگوں نے بھی اس پہ بات کی کہ اگر کوئی کسی کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے تو اس کو بار بار یہ دھمکیاں دینی کہ تمہاری بیوی اور بچی کو گھر سے لے آئیں گے. دیز آر ویری کامن انسیڈنٹس. آپ نے میں بالکل آپ نے میرے منہ سے الفاظ لیے. میں اگلی بات یہی کرنے والا تھا کہ آپ کو بچوں کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، اور بعض دفعہ ایک بہت سویٹ تھریٹ بھی دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کسٹڈی میں نہیں بھی ہیں تو کسی بات پر آپ سے کوئی ریاست کا کوئی ادارہ ہے یا کوئی فرد بھی ایون یعنی وہ ناراض ہے تو وہ آپ کو ایسی ایک گھما پھرا کے کوئی آپ کے بچوں کی بات نکال لے گا، کوئی آپ کے اسپاؤس کی، آپ کے یعنی شریک حیات کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور میں اس طرح کے بہت سے واقعات کو، چونکہ میرا کام کی نوعیت اس طرح کی ہے اور میرے ساتھی جو ہیں خاص طور پہ جو براہ راست ان کمپلینٹس کو، ان شکایات سے ڈیل کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کس طرح سے ایون خواتین کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ کون سے کس جگہ ملازم ہیں، کس وقت آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں. بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کا اسکول کہاں ہیں، بچے کتنے ہیں، کتنے بجے نکلتے ہیں. مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس سے بڑی چیزیں بھی ہیں جو حراست میں ہوتا ہے، جو تفتیشی مراکز میں ہوتا ہے. تو وہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک اوورسائٹ باڈی بھی ہو جو کہ اس سے مختلف ہو جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں ان سے. اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پر پاکستان کی جو میں تو اس کو عام ضرور سمجھتا ہوں کیونکہ ہم ایک بین الاقوامی یعنی ایک دنیا کا حصہ ہیں، عالم انسانیت کا حصہ ہیں. تو ساری دنیا میں ظاہر ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے، بات پیچھے بھی جا رہے ہیں بہت سے شعبوں میں، لیکن آگے جہاں بڑھ رہے ہیں تو وہاں اس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. مگر اس سے زیادہ اہم یہ کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے. اور nobody is guilty until proven guilty. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جب اسی طرح یعنی اس سے بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ فوکس ہمارا کسٹوڈیل ٹارچر اور خاص طور پر سائیکولوجیکل ٹارچر سے متعلق ہے تو اور وہ اس میں ایک معذرت کے ساتھ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. دیر از اے سرج. جیسے آپ نے 8 مارچ کو اسلام آباد میں دیکھا جو خواتین کے پولیس تھانے میں ہوا، اسی طرح جینی وہ ہارٹ آف اسلام آباد ہے نا، تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملتان میں کیا صورتحال ہوگی، سکر میں کیا ہوگی، خزدار میں کیا ہوگی. تو حارث صاحب معاف کریے گا آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں. اب یہ بھی بتانا یہاں ضروری ہے کہ اٹس ناٹ انف ٹو سے کہ قانون سازی ہو گئی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اوورسائٹ باڈی چاہیے، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم چاہیے. ساتھ میں یہ بھی ایشو ہے کہ اگر کوئی پولیس والا کسٹڈی میں ایسا کرتا ہوا پکڑا گیا تو
آپ کو اس کو سزا دینی ہے اس کے لیے بھی ایک قانون چاہیے. اور am I mistaken in saying this and پولیس والے کہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس تو یہ ساری رولز اور ریگولیشنز میں یہ چیز موجود ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک تو اصل میں کلونیل پولیسنگ ہے نا ہماری. تو کلونیل پولیسنگ میں تو یہی ہے کہ جو ایف سی آر میں ہوتا تھا کہ ایک بندے نے کوئی کرائم کیا ہے اپنا قبائلی علاقہ جات میں، تو جا کے پورا گاؤں مسمار کر دیتے تھے. تو یہ تو میں نے آپ کو اس کی ایک بدترین مثال دی ہے، لیکن اور بھی بے شمار مثالیں ہیں اس طرح کی. تو یہ کلونیل پولیسنگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میں الفاظ نہیں استعمال کر سکتا ٹیلی ویژن پر، کیونکہ وہ اس قدر مطلب ہے کہ غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے اور اس طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو یعنی جس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو تفتیش کا پورا اچھا، لیکن دیکھیے اوور سائٹ باڈی از ویری امپورٹنٹ. مطلب ظاہر ہے وہ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ایک قومی ایک اس کی باڈی ہونی چاہیے، اور اس بات کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے پولیس پہ یا ایف آئی اے پہ یا دیگر جو بھی ادارے تفتیش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پریونشن کا بھی تو مسئلہ ہونا چاہیے نا، اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے، اور ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے. ریاست اگر یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے اور اس کے مطابق قانون سازی کرتی ہے تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے. چونکہ نفسیاتی تشدد جو ہے، ذہنی تشدد، وہ ہمارے سماج میں سرایت کر گیا ہے، اور جو اگر ریاست کی سطح پہ کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے، دیکھنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے، تو اس کا براہ راست فرق سماج پہ پڑتا ہے، اور سماج کا خاندان پہ اور خاندان کا فرد پہ. چونکہ آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جو ان کے اوپر جس قسم کا ذہنی تشدد ہے، ضروری نہیں کہ ہر بچے کو مارا پیٹا جائے، لیکن جس طرح کا ذہنی تشدد ان پر ہوتا ہے وہ پورے سماج میں ہمارے سرایت کر گیا ہے. تو ریاست کو اس پہ ایک بہت اہم، یعنی دیکھیے نا اوور سائٹ باڈی تو یہ ہے کہ، اور یہ ٹرائل ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی، یعنی سزا ملے گی، اور آپ کو بھی حق ہوگا کہ آپ کے اوپر بھی تفتیش کی جائے. مگر وہ ایک نظام ہے جو یعنی قانون کی عملداری کا نظام ہے. لیکن اس سے پہلے جو ایک یعنی عوام الناس کو، ہم جیسے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ درست عمل نہیں ہے، اور جو خاص طور پر سرکاری اداروں کے اہلکار ہیں ان کی تربیت کی اور ان کی فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے قانون سازی نہایت اہم ہے. تو بے شک قانون پر عمل درآمد بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ شاید زیادہ اہم ہو، لیکن قانون سازی پہلا سٹیپ ہے. تو ہمیں اپنے قوانین کو، جو قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد کرانے کو یقینی بنانا ہے، اور جو ان قوانین میں سقم ہے ان کمزوریوں کو دور کر کے اور اس قانون کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارا بہت شکریہ حارث صاحب، آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.